اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں منظر امان میزان ڈیجیٹل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں پروگرام آگہی کے ساتھ، جس میں دی جائے گی آگہی پیاری پیاری مسلمان بہنوں کو اس راستے کی جو آپ کو حقیقی مسرتوں، خوشیوں اور کامیابیوں کی منزل پر پہنچا دے گا۔ تو تھامیے میرا ہاتھ اور بن جائیے مسافر اس راستے کی۔ میری محترم بہنوں، پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن، اور آج بات ہوگی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جوانی اور شادی کی، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ ہمارا مذہب ہمیں بیٹی کی شادی کا بہترین طریقہ کیا بتاتا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اس سے کیا کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو پیاری پیاری بہنوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا لقب زہرا تھا، جس کا مطلب ہے جنت کی کلی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے بری لگے وہ مجھے بھی بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی جان تھیں۔ بابا حضور جو بھی نصیحت فرماتے تو اس پہ دل و جان سے عمل کرتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئیں تو پردہ کا خصوصی اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بال تک نہ دیکھا۔ بقول شاعر، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پہ پڑے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، قربان جائیے آپ کے پردے پہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو مکہ کے اعلیٰ گھرانوں سے آپ کے لیے نکاح کے پیغام آنے لگے، لیکن آپ کے بابا حضور نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیغام آیا، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، جی بابا۔ پیاری بہنوں، اس واقعہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی تھی، اللہ کے رسول کی بھی یہی مرضی تھی، مگر پھر بھی بیٹی کی رضا جاننا ضروری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے، اس کے رسول نے اور مذہب اسلام نے بیٹی کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی رضا سے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ اب بیٹی کی شان دیکھیے کہ مکہ کے اعلیٰ خوبصورت گھرانوں سے خوبصورت اور خوبصورت رشتے میسر ہونے کے باوجود اپنے بابا کی رضامندی کو سب سے مقدم رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بابا نے ان کے لیے دنیا کا سب سے بہترین شخص چنا۔ اسی لیے خاتون جنت نے اللہ کی رضا، توکل اور عاجزی کو پسند کیا اور آخرت کی بہترین زندگی چاہی۔ پیاری پیاری بہنوں، آج ہماری بیٹیوں کی زندگیاں اسی لیے تباہ ہو رہی ہیں کہ ایک طرف تو والدین اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے تلاش کرتے ہیں جو انہیں ہر طرح کی سہولیات اور آسائشات فراہم کریں، اور دوسری طرف بیٹی ایسا خاندان چاہتی ہے جو ماڈرن ہو، دولت مند ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، ایک پہچان ہو، اس کے ڈھیروں فین بھی ہوں اور پھر وہ خوبصورت بھی ہو۔ اب اس پسندیدگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہ 5-10 سال کے بعد یہی خوبصورت، دولت مند، ماڈرن
اور امیر لڑکا کسی دوسری خوبصورت، ماڈرن اور امیر لڑکی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ اس طرح جھگڑے بڑھتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے اور نوبت طلاق یا پھر خودکشی تک جا پہنچتی ہے، اور یوں کسی کی لخت جگر کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ بیٹیوں کی شروع سے ہی اسلامی تربیت کی جائے، ان کو شروع سے ہی اچھائی اور برائی کا فرق بتایا جائے، اور رشتہ طے کرتے وقت ان کی رائے ضرور لی جائے، اور لڑکے کی دینداری کو اور اس کے کردار کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ہاں تو پیاری بہنوں، بات ہو رہی تھی بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رضامندی جاننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے تو مہر میں دے سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار کو جہاد کے لیے رکھو، اونٹ سواری اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، اور ذرہ کو بیچ دو تاکہ تم شادی کے اخراجات پورے کر سکو۔ اس طرح ذرہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم کے میں بیچ دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ ایک روایت کے مطابق نکاح سے تقریباً 6 یا 7 ماہ بعد رخصتی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ جس گھر میں جا رہی تھی وہ حضرت علی کا اپنا گھر نہیں تھا، اور جو وہ جہیز لے کے جا رہی تھی اس میں مختلف روایات کے مطابق ایک قمیض، ایک سر ڈھانپنے کے لیے اسکارف، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، تانبے کا ایک برتن، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی ایک چکی، چمڑے کی مشک، پانی بھرنے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، اور 2 مٹی کے آبخورے، ایک مٹی کی سرائی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا۔ کل جہیز میں یہ اشیاء شامل تھی۔ رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ ایک اونٹ پر سوار تھی، ازواج مطہرات جلوس کے آگے تھی۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ حرم کا طواف کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اتارا گیا۔ یہ تو ان کی رخصتی کا تھا ذکر، اور اب دیکھتے ہیں کہ ولیمہ کیسا ہوا۔ ولیمے کے اخراجات کے لیے حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس سے 9 درہم دیے اور کہا، علی، ان پیسوں سے چھوارے، گھی اور شہد خرید لو، تو نے ولیمہ کی رسم ادا کرنی ہے۔
ایک صحابی نے ایک مینڈا لایا جس کا وزن 14 یا 15 کلو تک تھا، اور اس کے گوشت سے ولیمہ کی رسم ادا کی گئی۔ تو پیاری پیاری بہنوں، آپ نے سنا کہ دنیا کی سب سے بہترین بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ و نکاح کیسے ہوا، اور رخ تھی ولیمہ کیسے۔ اگر وہ چاہتی تو کائنات کی ہر چیز ان کو مل سکتی تھی، وہ دنیا کے ہیرے جواہرات کا ڈھیر تک جہیز میں لے کے جا سکتی تھی، لیکن ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ ان کے لیے کیا کمی تھی؟ اگر وہ چاہتی تو عالی شان محل، نوکر چاکر، سب کچھ ایک اشارے سے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا۔ لیکن قربان جاؤں ان کی پاکیزہ سیرت پہ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا اور آخرت کی ابدی زندگی کو چنا۔ اسلام کی ہر ایک بیٹی کے لیے یہ مثال چھوڑی کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اختیار کرو، تمہاری زندگی خوشیوں، مسرتوں اور کامیابیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب بہنوں بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، دیجیے اجازت اپنی میزبان منظر ایمان کو۔ اللہ حافظ۔